کے اندر ایک سلیم کفگیر تھا. کفگیر اس آلے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے دیگمار دیگ سے چاول اور پلاؤ نکال کے ڈالتا ہے، اس کو کفگیر کہتے ہیں، وہ جو دیگ میں ڈالتا ہے. اس کے پاس ایک پنڈت آیا یا کوئی جوگی آیا ہندو مذہب کا، اور اس نے سلیم کفگیر کو کہا کہ اس دیگ میں کیا ہے؟ اس نے کہا سالن ہے، چاول بیچتا ہوں. کہا آپ اپنے خدا کو کہے نا کہ اس میں سے چاندی اور سونا نکالے. اس نے کہا وعدہ کرو کتنے لوگ مسلمان ہوں گے. اس نے ایک پورے قبیلے کا نام لیا، وعدہ کیا. سلیم کفگیر نے دیگ کے کنارے پر دعا مانگی، ہاتھ اٹھایا اور کہا یا اللہ میں نے عمر بھر آپ کا بسم اللہ بڑے ذوق و شوق سے پڑھا ہے، اور آپ نے ہر دفعہ مجھ سے نعمتوں کا وعدہ کیا ہے. آج اپنے دین پر آپ ان پر مہربانی فرمائیں اور اس دیگ سے سونا اور چاندی نکالیں. اور کفگیر ایسا مارا، ایک بھر کے ڈالتا ہے تو چاندی نکلتی ہے، دوسرا ڈالتا ہے تو سونا نکل رہا ہے. حضرت اقدس شیخ المشائخ سر الاسرار و روح الارواح شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی، ان کی خدمت میں کوئی شخص کافی سال رہا اور وہ کوشش کرتا تھا کہ حضرت سے کچھ کلمات و کمالات حاصل کر. اچھی بات ہے. اخیر میں اس نے ایک عجیب بات دیکھی. مجدد صاحب پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے، مدرس بہت اعلیٰ قسم کے، طالب علم جمع ہو جاتے تھے. طلباء سے پوچھتے تھے کہ آج دوپہر کو کیا کھانا ہے. وہ جس چیز کا نام لے لیتے تھے کہتے اچھا جاؤ دیگ رکھا ہوا ہے نا، اس کا منہ اس میں پانی بھرو. پانی بھر دیا، کہ اوپر ڈھکن رکھو اور آٹے سے لیپ دو. درس دیتے تھے. جب 12 ساڑھے 12 بج جاتے تھے تو اس زمانے میں یہ دستور تھا درس کے بعد دعا ہوتی تھی. دعائیں خیر کر کے اور پھر جا کے وہ طالب علموں سے کہ دیکھو بھائی دیگ میں کوئی چیز ہے، تو وہ ڈھکن کھول کے جی حضرت پلاؤ پک چکا ہے. کھایا بسم اللہ. خود نہیں کھاتا بالکل. تو حضرت کا بھی بسم اللہ کا مشہور عمل تھا، بہت مشہور عمل. فرماتے تھے ہم نے اکبر کا دربار اس سے اکھیڑ دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی امتی جو صحیح طرح انجیل پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طریق پر عمل پیرا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے کافی سالوں بعد کا واقعہ ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے وہ شخص جب مرنے لگا تو اس نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ شاید میرے مرنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں اولاد دے دے. کچھ امید ہو گئی تھی، تو آپ مہربانی کریں جب وہ بچہ یا بچی حروف اور الفاظ لینے لگے تو آپ اس کو انجیل تعلیم کریں. اس زمانے میں آسمانی کتاب وحی کی ہدایت کی انجیل تھی. کہتے ہیں کہ وہ شخص مر گیا اور اس کے ہاں ایک بچی کی ولادت ہوئی. جب وہ بچی 4 ساڑھے 4 سال کی ہو گئی، جب بچے الفاظ سیکھتے ہیں، کلمات لینے لگتے ہیں، تو اس نے انجیل کے ایک عالم کے پاس گئی مکتب میں اور اس کو کہا کہ اس بچی کو پڑھانا شروع کر دو. اس نے کہا بہت اچھا. تو انجیل کا جو بسم اللہ تھا اس استاد نے اس چھوٹی بچی کو پہلے دن کچھ پڑھانا چاہا. تو ظاہر ہے پہلے دن تو بچہ یا بچی اتنا زیادہ اچھا نہیں پڑھ سکتے، پڑھا یا نہیں پڑھا یا کچھ الفاظ حروف پڑھ لیے. لیکن رات کو اس خاتون کو 4-5 سال بعد خاون کی زیارت ہوئی.
تو اس نے پوچھا کہ آپ اتنے دیر سے آئے درمیان میں کیوں نہیں؟ کہا میں جہنم میں گرفتار تھا، آج اچانک اعلانات ہو گئے کہ اس کو جہنم سے نکالو، اس کی بچی نے بسم اللہ پڑھا ہے تو اس لیے میں آ سکا، اس سے پہلے گرفتار تو نہیں آ سکتا۔ صرف ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ بھی انجیل کی، اور یہ قرآن کا بسم اللہ ہے۔ کیا کہنا ہے اس کے فضل و شرف کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی نیک اور درست اور جائز کام میں جب آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو بسم اللہ پڑھا کریں۔